ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب سے اور سینیٹر ہمایوں مومند صاحب سے. یہ تو زیادتی ہے نا, آپ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ یہ اب یو کانٹ سے کہ یہاں کورٹس انوالو, کورٹ کے آرڈرز بھی آئے سر نہیں ملنے دیتے آپ لوگ. آپ بھی تو پی ٹی آئی کو یو پشنگ دیم ٹو دا وال نا سر. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. تو پھر سر وہ غلط کریں تو انتشار ہے اور آپ کریں تو میں کہہ محبت رہا اور ہوں جنگ ہے. کوئی بھی پاکستان کا محبت, مجھے کسی کی میں سرٹیفکیٹ بانٹنے والا نہیں ہوں. جو اس کی پوسٹ میں دیکھ رہا ہوں مجھے انتہائی افسوس ہے. جن کے فالوور ہیں, جن کے چاہنے والے ہیں, جن کے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بھائی چاہنے والے, جس قسم کی کل پوسٹ ہے کوئی بھی پاکستانی اس کو قبول نہیں کرے گا. میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ میں اس کے ایک سیاسی جماعت رہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, جو ان کا بانی فرما رہے ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. میں اپنے اس فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑا ہوں جو میرے وجود کی, جو میرے بچوں کے, میرے نسلوں کو, میرے ملک کی حفاظت کر رہا ہے, جس نے مجھے میرے ملک کو ایک تباہی سے بچایا ہے, ایک جنگ سے جو ہے دشمن کو شکست دی ہے. میرا فیوچر پاکستان ہے. میرا فیوچر کل میں مسلم لیگ میں ہوں نہیں ہوں, کل میں کسی اور جماعت میں ہوں نہیں ہوں. میرا لیڈر کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ وہ اس کو سیاسی میری ہو سکتی ہے, مگر میرے دفاع کے لیے جو میرے لیے لڑ رہا ہے, جس کو دنیا مان رہی, جس کو ریکگنائز دنیا کر رہی, آپ اس کو نشانہ بنتے ہیں تو میں آپ کی کیسے ہمدردی آپ کی کروں؟ سر یہ والی بات کہ یو آر پشنگ, اور ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب آپ لوگ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اس طرح کی گفتگو کر کے, پارلیمنٹ کو بھی ریلیونٹ کر رہے ہیں. تو اس دن سے سٹارٹ ہو گئی تھی کہ جس دن سے ان لوگوں نے امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کو ساتھ انوالو کر کے ان لوگوں نے ایک حکومت کو بنائی حکومت جو فائدے میں جا رہی ہے. تو اب عمران خان صاحب بھی نہیں کھڑے ہوتے, وہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے, عمران خان کے دونوں بیٹے گئے امریکہ. میں نے کیا کہا, میں نے کہا ہے کہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, ان کو ساتھ میں لایا, ان کو کہا کہ غلط بیانی کر کے کہ یہ دیکھو یہ بندہ اس لحاظ سے کرے گا اور یہ آپ کی بات نہیں مانے گا اور یہ کرے گا, اور کر آ کے. کس نے کہا سر؟ جنرل باجوہ صاحب نے. مجھے ایک بات بتائیں, 1919 میں عمران خان کو آئے ہوئے پولیٹکس میں یا پرائم منسٹر بنے ہوئے صرف 6 مہینے ہوئے تھے نا, صرف 6 مہینے ہوئے تھے. اگست میں آئے تھے, جنوری میں تو 6 مہینے ہوئے تھے نا شروع میں. اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان سب لوگوں کے پاس گئے تھے اور ان کو ساتھ کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دو, ہم اس کو ہٹواتے. یہ تو ابھی تو کچھ بات اور بنی نہیں تھی. تو جنرل باجوہ صاحب, اور جنرل باجوہ صاحب کیوں؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو تو آؤٹ آف ٹرن کیا گیا تھا. کیوں؟ ان کے والد صاحب جو تھے وہ میاں نواز شریف کے بہت اچھے دوست تھے, فادر ان لا بہت اچھے دوست تھے. ان کے کہنے پہ جس ملک میں آپ آرمی چیف کو اپنی دوستی اور یاریوں کی بیسس پہ لگا رہے ہو تو وہ تو آپ کے لیے اس طرح کے ہر الٹے سیدھے غلط سٹینڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے. انہوں نے, ان کے الفاظ ہیں, خواجہ آصف صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, یہ ان کے سسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوا کریں گے. جسٹ امیجن کہ دس از واٹ وی آر فیسنگ. تو اس وقت سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہوا کیا ہے. اچھا ایک اور بات چھوڑ رہے ہیں, آپ نے ابھی ایمل ولی صاحب کا ایک وہ انٹرویو دیکھا ہے جس میں ایمل ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9th میں واز ایکچولی ڈن بائی دا گورنمنٹ ان آرڈر ٹو فریم پی ٹی آئی. سر یہ سر اب ایک سوال مجھے سر, ان کے استعفے آپ لوگ کیا اس دفعے ایکسیپٹ کر لیں گے جلدی سے یا ان کو منانے کی کوشش کریں گے جیسے آپ نے 2014 میں کی؟ واٹس دا تھنکنگ ان یور پارٹی؟ نہیں, ہم تو چاہیں گے یہ سیاسی راستے پہ رہے, یہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے. ہم ان کو کوشش کرائیں گے, ہم ان کے پاس چل کے جائیں گے. یعنی کہ آپ لوگ امیڈیٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے ریزگنیشن؟ ہم پوری کوشش کریں گے جو باہر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی ان سے بات چیت کریں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ سے ہمارا ماضی سارا بتا رہے ہیں, مجھے بتائیں جنرل پاشا سے وجود میں آنے والی پی ٹی آئی, جنرل ظہیر کا دھرنے والا, جنرل فیض تک آپ چلنے والا, 2018 کا الیکشن جیتنے والا, آج بھی آپ کی خواہش ہے کوئی پاشا آ جائے, کوئی ظہیر آ جائے, کوئی فیض آ جائے؟ نہیں آ رہا ہے. آپ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے, ہم پارلیمانی فلور پہ بات کریں گے, ہم ایوانوں میں بات کریں گے, ہمارے فیصلے سیاستدان ہم مل کر کریں گے, تو میں آپ سے تھوڑی ہمدردی کر لوں. آپ آج بھی بلیک میل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تخت پہ بٹھایا جائے, اقتدار میں بٹھایا جائے.
اور غیر سر آپ کو بھی بٹھا دیا تو وہ بھی چاہتے ہیں نا بیٹھنا. نہیں، یہ تو فرشتے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں جمہوریت کا دیوتا ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. سر ایسے نہ کہنا، 2022 سے پہلے تو آپ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نہیں ہیں جمہوریت کے دیوتا. ہم نے قیمت ادا کی ہے، ہم جمہوریت کے لیے ہم نے، ہماری لیڈر نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس نے بھگتا ہے، اس نے قیمت ادا کی ہے، اس نے قربانی دی ہے. وہ قربانی آج یہ نہیں دے. یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیل، آپ ہسٹری نکالیں ولی خان کے خاندان کی، باچا خان کے خاندان کی، بزنجو کے، جی ایم صحت کی. آپ نے ابھی تو آپ نے حمزہ شہباز کو کراس نہیں کیا ہے. آپ ماضی میں آپ نواز شریف صاحب جتنا جیل آپ نے نہیں کاٹا ہے، آپ نے آصف زرداری جتنا جیل نہیں کاٹا ہے. یہاں پہ 20-30 سال لوگ جیل میں رہے. سر یہ آپ نے ٹاپک ہی چینج کر دیا نا. نہیں، میں اس کو یاد دلا بتا دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے ٹوٹل اپنی زندگی میں جیل کے اندر 8 مہینے نہیں گزارے. جیل کے اندر 2 مختلف صورتوں میں 2 مختلف ٹینیور میں. نواز شریف صاحب جیسی تکلیف آپ نے اللہ نہ کرے آپ کو آئے. میں کہتا ہوں عمران خان کو اتنی تکلیف نہ آئے. جنرلز کی نام بتاتے ہیں نا، اس میں ذرا ایڈ کرتے ضیاء الحق کو، جیلانی کو، دورانی کو، بیگ کو، اسامہ بن لادن کو بھی. $1 ملین اور $1 بلین پتہ نہیں کیا چاہیے. 1 منٹ ٹھہر جائے، ذرا صبر کر لیں. سر ٹائم ذرا کم ہے. I want to give him the chance to respond. پرابلم یہ لوگ ہیں. یہ پرابلم کیوں لوگ ہیں؟ ہم کیوں ان کے خلاف ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، 2016 سے آج تک آپ کو پتہ ہے کہ صرف چائنیز کمپنی کو آئی پی پیز میں ہم لوگ 5020 ارب روپے مینز 5 خرب روپے دے چکے. ابھی 550 ارب روپے اور دینے ہیں. اگر یہ پیسے ہم نے غلط وہ منصوبے نہ کیے ہوتے، غلط نہ کیے ہوتے، آج ہم لوگ 5 سے 6 ڈیم بنا چکے ہوتے. آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے سائیوال میں امپورٹڈ کول کی جو بنا رہے، سائیوال میں امپورٹڈ کول کا جواب دینے دینا، وقت بڑا کم ہے. ملک سے کچھ ہو سکتا ہے؟ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے بیکاز وقت بڑا کم ہے. about 30-40 نہ seconds. انہوں نے 300 ڈیم بنائے، نہ 1 کروڑ نوکریاں دی، نہ 50 لاکھ گھر بنائے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنی کرپشن، یہ چائنا میں یہ ہو گیا. بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ الزام لگا کے سی پیک روکا. آپ کے پاس شہزاد اکبر روزانہ اس طرح کاغذ لہراتا تھا ہمارے لیڈرشپ کے خلاف. آپ نے آپ کی 4.25 سال آپ نے پورا کوشش کی، نیب کو استعمال کیا، بلیک میل کیا، ان کے ویڈیو بنا کے ان کو استعمال کیا. آپ نے DGFIA کو کہا، آپ نے تمام اداروں کو کہا، آپ نے سب کو گرفتار کر لیا. 1 روپے کی مجھے کرپشن آپ نکال کے دیں، مجھے پتا چلے کہ میری جماعت میں کوئی کرپشن ہوئی. آپ مجھے نکال کے دیتے. 4.25 سال آپ کو ملے تھے، آپ نے نہیں دیے. ہم نے بھی، نواز شریف نے 8.5 سال اقتدار کیا، آدھا آپ نے اس نواز شریف صاحب جیسا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 4.25 سال میں آپ نے ایک اینٹ ترقی کی مجھے بتا دیں، ایک ڈیم کا نام بتا دیں، ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں، ایک اسپتال کا نام بتا دیں. میں سلام کروں گا آپ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فلڈز کی جو اس وقت صورتحال ہے پنجاب میں.